چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل انفال کی آیت نمبر 60 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اللہ کریم اس آیت میں مسلم و مومن قوم یا امت سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دشمن سے بچاؤ کے لیے ہی نہیں بلکہ دشمن کو خوف زدہ رکھنے کے لیے بھرپور جنگی تیاری رکھو۔ نمبر 1 فرمایا کہ قوت تیار رکھو۔ قوت سے مراد مفسرین کے بقول آج کی اس دنیا میں میزائل ہیں، اور اسی طرح دوسرا فرمایا کہ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، قوت کے ساتھ ساتھ گھوڑے تیار رکھو۔ گھوڑے تیار رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قوت سے مراد تیر و کمان کی تیاری تھی، اس لیے کہ اس وقت جنگیں تیر و تلوار سے لڑی جاتی تھی، جبکہ آج مفسرین کے بقول اس سے مراد تیر و تلوار نہیں بلکہ آج کی اس دنیا میں میزائل ہیں، ایٹمی میزائل ہیں۔ اسی طرح گھوڑے تیار رکھو سے مراد آج کی اس دنیا میں گھوڑے تیار رکھنا نہیں ہے، اس لیے کہ آج گھوڑوں پر بیٹھ کر کے، جیسا اس وقت گھوڑوں پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑی جاتی تھی، آج گھوڑوں پر بیٹھ کر کے جنگیں نہ لڑی جاتی ہیں اور نہ لڑی جا سکتی ہیں۔ آج کی دنیا میں گھوڑوں کے بجائے ٹینک استعمال ہوتے ہیں، بختر بند گاڑیوں پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑی جاتی ہیں، فوجی ٹرک استعمال ہوتے ہیں، اور طیاروں پر بیٹھ کر کے، جنگی طیاروں پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ لہذا آج کی اس دنیا میں گھوڑے تیار رکھنے سے مراد ٹینک، بختر بند گاڑیاں، فوجی ٹرک اور جنگی طیارے وغیرہ وغیرہ ہیں، اس لیے کہ اسی آیت میں بتایا کہ اس تیاری سے مراد یا مقصد ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ ہے اور ہونا چاہیے کہ اس طرح تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو مرعوب رکھ سکو، خوف زدہ رکھ سکو، وہ تم سے ڈرا ڈرا رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد تیر و تلوار سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ مقصد گھوڑوں پر بیٹھ کر کے جنگیں لڑنے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ آج کی اس دنیا میں یہ مقصد ہر طرح کے موجودہ جنگی ساز و سامان کی تیاری کرنے سے، جس میں بطور خاص میزائل شامل ہیں، ان سے جنگیں آج کی دنیا میں لڑی جاتی ہیں اور لڑی جا سکتی ہیں، اور دشمن کو مرعوب رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا اگر حکم ہے کہ تمہاری تیاری ایسی ہو کہ تم سے تمہارا دشمن ڈرا ڈرا رہے، تو ظاہر ہے کہ ایک ایٹمی ملک کسی غیر ایٹمی ملک سے ڈرا ڈرا نہیں رہتا، بلکہ اس کی واحد صورت یہ ہے کہ اگر تمہارے دشمن کے پاس روایتی ہتھیار ہو تو تمہارے پاس
ایٹمی ہتھیار ہونے چاہیے. دشمن کے پاس عام بم ہے تو تمہارے پاس ایٹم بم ہو. دشمن کے پاس ایٹم بم ہے تو تمہارے پاس ہائیڈروجن بم ہو. دشمن نے ہائیڈروجن بم تیار کر رکھا ہے تو تمہیں نیوٹران بم تیار کر کے رکھنا ہوگا. جب ہی جا کر کے تم دشمن کو مرعوب رکھ سکتے ہو. مطلب بنا کہ اس تیاری کا مقصد دشمن کو مرعوب رکھنا ہے. اور آج کی دنیا میں دشمن ایٹمی صلاحیت، ایٹمی طاقت، ایٹمی میزائل و ایٹمی ہتھیاروں کے بغیر مرعوب نہیں ہو سکتا. لہذا قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب واضح یہی ہے کہ آج کی اس دنیا میں تمہیں ایٹمی میزائل ہو، ایٹمی ہتھیار تیار رکھنے چاہیے کہ تم سے، بلکہ دشمن سے بڑھ کر کے رکھنے چاہیے کہ تم سے تمہارا دشمن ڈرا رہے، خوف زدہ رہے، مرعوب رہے. اگر بھرپور فوجی تیاری، بھرپور دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہنا، نہ صرف اپنے دفاع کے لیے بلکہ دشمن کو خوف زدہ رکھنے کے لیے تیار رہنا، اگر اور ہر طرح کے ہتھیار جن کی آج کی اس دنیا میں ضرورت ہے تیار رکھنا، اس آیت کی روح سے حکم خدا بندی ہے. تو ظاہر ہے کہ حکم خدا بندی کی تعمیل ہی دینداری ہے. لہذا جنگی ساز و سامان تیار کرنا، تیار رکھنا اور ہر طرح کے آلات سے دشمن کے حوالے سے مقابلہ کرنا ہی نہیں بلکہ اس طرح کی تیاری رکھنا کہ دشمن مرعوب رہے، یہ تیاری رکھنا حکم خدا بندی کی تعمیل بلکہ دینداری ہے. اس کو دنیا داری نہیں کہا جا سکتا. وسلام.